اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ناد علیم مظہر العجائب تجدہ اون لکا فی النوائب کل ہم یم و غم بن سین جلیل بے عظمتک یا اللہ بے نبوتک یا محمد بے ولایتک یا علیو یا علیو یا علیو میرے نانا نبی میری ماں سیدہ میرا بابا علی میرا بھائی حسن ہمی ہے پنجتن ہمی ہے پنجتن ہمی ہے پنجتن میری کیا ہے خطا میری کیا ہے خطا مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں کیا میں زہرا کا جایا نہیں ہوں کیا میں زہرا کا جایا نہیں ہوں کیا میں زہرا کا جایا نہیں ہوں کیا نبی کا نواسا نہیں ہوں مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں میرے نانا نے کلمہ سکھایا اور قرآن تم کو سنایا میرے نانا نے کلمہ پڑھایا لیکن قرآن تم کو سنایا کیا میں نانا کا سایہ نہیں ہوں کیا میں نانا کا سایہ نہیں ہوں کیا نبی کا نواسا نہیں ہوں مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا میں زہرا کا جایا نہیں ہوں مجھ پہ وہ مدینہ جہاں میرا گھر ہے اور مسجد میں اس گھر کا در ہے وہ مدینہ جہاں میرا گھر ہے اور مسجد میں اس گھر کا در ہے کیا میں اس گھر میں کھیلا نہیں ہوں کیا میں اس گھر میں کھیلا نہیں ہوں کیا نبی کا نواسا نہیں ہوں مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں کملی والے کے لب چومتا تھا کتنا پیارا میرا بچپنا تھا کملی والے کے لب چومتا تھا کتنا پیارا میرا بچپنا تھا کیا میں ان کا دلارا نہیں ہوں کیا میں ان کا دلارا نہیں ہوں کیا نبی کا نواسا نہیں ہوں مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی میں محمد کا پیارا نہیں ہوں میں جو چاہوں برس جائے بادل میں ڈوبا نظر آئے مقتل میں جو چاہوں برس جائے بادل خوں میں ڈوبا نظر آئے مقتل جنگ کرنے میں آیا نہیں ہوں جنگ کرنے میں آیا نہیں ہوں جنگ کرنے میں آیا نہیں ہوں کیا نبی کا نواسا نہیں ہوں مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں آپ کے حضرت عیسیٰ تمار مولا کائنات علی ابن ابو طالب سچے عاشق مولا کے اور غلام تھے آپ کو مولا علی نے بنی اسد کی غلامی سے رہا کرایا
اور خرید لیا، اللہ کی خوشنودی کے لیے آزاد کر دیا۔ حضرت میثم تمار کوفے کے بازار میں کھجوریں بیچا کرتے تھے۔ مولا علی نے میثم تمار کو جب آزاد کیا تو آپ نے فرمایا السلام علیکم میثم۔ یہ سن کر میثم تمار حیرت زدہ ہو گئے، کہا مولا آپ نے کیا کہا، پھر سے کہے۔ امام علی نے پھر سے فرمایا السلام علیکم میثم۔ حضرت میثم تمار حیران ہو کر مولا سے عرض کیا مولا یہ نام میری امی نے رکھا تھا اور یہ نام میرے والدین کے سوائے کوئی نہیں جانتا، یہاں میں سلیم نام سے جانا جاتا ہوں۔ مولا علی نے فرمایا گھبراؤ نہیں، میرے ساتھ چلے، مجھے یہ بات اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ حضرت میثم تمار نے کہا بے شک اللہ کے رسول نے حق کہا ہے۔ اس کے بعد میثم تمار مولا کائنات علی المرتضیٰ کے دیوانے ہو گئے اور آپ کی غلامی میں آ گئے۔ میثم تمار اور میرے مولا کی محبت دیکھو دوست کے لیے۔ ایک دفعہ کی بات ہے، مولا کائنات شیر خدا علی ابن ابو طالب پوچھتے ہیں کہ میثم تمار کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا یہی کہیں مسجد کے باہر کھجوریں بیچ رہے ہوں گے۔ میرے مولا سے جو محبت کرتا ہے، میرے مولا کی جو عزت کرتا ہے، اسے میرے مولا اتنا پیار کرتے ہیں کہ ان کو دیکھنے کے لیے خود گئے، وہاں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں میثم تمار کھجوریں بیچ رہے ہیں۔ میثم تمار نے کہا مولا یہاں آنے کی تکلیف کیوں کی، مجھے بلا لیا ہوتا میں آ جاتا۔ آپ نے سلام کیا، آپ نے بھی جواب دیا۔ اتنے میں حضرت میثم تمار کو کچھ ضروری کام یاد آ جاتا ہے تو آپ سے فرماتے ہیں کہ مولا آپ تھوڑی دیر رکیے، میں ابھی اپنا ضروری کام مکمل کر کے آتا ہوں۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، مگر ذرا جلدی آنا۔ وہاں سے ایک منافق گزر رہا تھا، دیکھتا ہے کہ مولا کھجور بیچ رہے ہیں، آپ کو پریشان کرنے کی نیت سے، ستانے کی نیت سے ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک سکے میں کتنی کھجوریں آئیں گی؟ تو مولا نے فرمایا کیوں تجھے نہیں معلوم، میں تجھے بتاؤں کہ کتنی کھجوریں آئیں گی؟ تو اس منافق نے کہا ایک سکے میں جتنی کھجوریں آتی ہے اتنی دے دو۔ مولا نے کہا وہاں رکھ دو، اور ایسا نہیں ہے کہ مولا کو کچھ پتا نہیں، وہ مولا کائنات ہے، ان کو سب پتا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ کھوٹا سکہ ہے، اگر وہ کھوٹا سکہ مولا ہاتھ میں لے لیتے تو وہ کھوٹا سکہ کھوٹا نہیں رہتا بلکہ اصل سکے میں بدل جاتا۔ وہ میرے مولا کی اونچی شان ہے۔ کہا کہ ایک سکے میں جتنی کھجوریں آتی ہیں اتنی اٹھا لو۔ وہ منافق وہاں سے جانے لگتا ہے کہ صرف انہی دور میں منافق نہیں، منافق آج بھی ہے۔ منافق وہ ہے جو بے عزت بے حیا لوگ ہیں جن کو یہ بات کا احساس نہیں ہے کہ ہمارے نبی سرور کونین محمد مصطفیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسلام کے لیے اپنے گھر کو کربلا میں لٹا دیا۔ کہتے ہیں کہ مولا کے غم میں رونا نہیں چاہیے، کہتے ہیں غم شبیر میں نہ رو، غم شبیر نہ مناؤ۔ غم شبیر نہ منانے کے لیے ہزاروں روایتیں ڈھونڈتے ہیں۔ وہ منافق صرف آج ہی نہیں پہلے سے ہے، اور آج کی ہی بات نہیں، اس دور میں بھی منافق تھے، اور منافقوں کی اولاد جب وہ منافق نہ سمجھ سکے تو ان کی اولادیں مولا کے چاہے کتنے بھی فضائل سنا لو سمجھ میں نہیں آنے والے۔ آج جو یہ مجلس ہے، اس مجلس تو یہ حسین کی مجلس ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہمیں اتنی اچھی نیک سچی راہ پہ چلنے والا سمجھا۔ وہ منافق یہ سوچ کے جاتا ہے کہ میں آج مولا کو بیوقوف بنا دیا، معاذ اللہ۔ کل تو بڑا منبر پر چڑھ کر سلونی سلونی پوچھو پوچھو کہتے تھے، میں چلاتے تھے، آج یہ سمجھ بھی نہیں پائے کہ سکہ کھوٹا ہے، اور اس کی بیوی مولا کی چاہنے والی تھی۔
بے انتہا محبت اور عزت کرنے والی تھی۔ اس نے کہا، اس منافق نے کہا کہ تو بڑا مولا مولا کرتی ہے، دیکھ آج میں نے تیرے مولا کو کھوٹا سکہ دے کر کھجورے بھی لے آیا اور مولا کو پتہ بھی نہ چلا۔ منافق کی بیوی مسکرا کے کہتی ہے کھجور کھا کر تو دیکھ وہ کھجورے جو تو نے میرے مولا سے جھوٹ بول کر لائی ہے۔ وہ منافق فوراً کھجورے اٹھا کر کھانے لگتا ہے، اور منافق جیسے ہی وہ کھجورے کھاتا ہے تو فوراً تھوک دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کھجورے اتنی کڑوی اور کھٹی ہوتی ہے کہ اس کے حلق سے نیچے نہیں اترتی۔ وہ غصہ ہو جاتا ہے اور فوراً مولا کی طرف نکل جاتا ہے۔ وہاں پر میثم تمار بھی آ جاتے ہیں، بڑے پیار سے پوچھتے ہیں مولا کچھ کھجورے بکی؟ تو مولا فرماتے ہیں ہاں وہ پیسے رکھے ہیں۔ تو میثم تمار سکہ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو وہ سکہ کھوٹا رہتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مولا کھجورے بیچی بھی تو کھوٹے سکے میں؟ تو مولا فرماتے ہیں میثم تھوڑی دیر رکو، کھڑے رہو، وہ منافق آتا ہی ہوگا۔ مولا کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے پیسے برابر پورے لیے لیکن کھجورے کیسی دی؟ مولا نے کہا مسکرا کر سکہ کون سا صحیح دیا تھا تم نے؟ سکہ بھی تو کھوٹا تھا۔ منافق بولتا ہے جب دیکھ کر پتا چل گیا تھا کہ سکہ کھوٹا ہے تو لیا ہی کیوں، کھجورے بیچی ہی کیوں؟ تو مولا نے فرمایا تجھے میں دیکھ کر بولنے والوں میں سے لگتا ہوں؟ اللہ کی فضل و کرم سے مجھے پہلے سے سب پتا ہے، مجھے غیبی علم ہے۔ میرے مولا کی شان یہ ہے، میرے مولا کی شان جو بول کے بتا دے وہ علی نہیں۔ وہ کھجورے لے کر آتے، جو کھجورے مولا کہتے ہیں کہ اپنا سکہ واپس لے جا اور جو کھجورے ہے وہ واپس ڈال دے، تو وہ اپنا سکہ اٹھاتا ہے اور کھجورے ڈالنے لگتا ہے۔ تو اتنے میں میثم تمار فرماتے ہیں کہ رک، یہ کھجورے یہاں مت ڈال، تو وہ کھجورے یہاں مت ڈال۔ تو میثم تمار کو مولا کہتے ہیں میثم تم نہیں سمجھے کہ یہ کھجورے جب تک اس کے پاس ہے تب تک کڑوی ہے، یہ واپس آئے گی تو یہ پہلے جیسی ہو جائے گی۔ جو ان سے محبت کرتا ہے میرے مولا ان سے محبت کرتے ہیں، اور تمہاری محبت ایسی خالی نہیں جائے گی، آخرت دنیا سب سنور جائے گی۔ ان سے نسبت رکھنے والوں کو شہادت نصیب ہوتی ہے، ایسی کوئی نہیں جس کو شہادت نہیں چاہتا ہو، اور میثم تمار کو بھی شہادت نصیب ہوتی ہے، اور ایسی شہادت نصیب ہوتی ہے کہ ایک بار کی بات ہے مولا کائنات مولا علی ابن ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں کہ میثم تم مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو، اتنا پیار کرتے ہو، اتنی عزت کرتے ہو، ایک دن اسی وجہ سے تمہیں شہید کیا جائے گا۔ اور ان کو پورا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ تمہاری انگلیاں کاٹ دی جائے گی، زبان کاٹ دی جائے گی، اور تمہیں جھاڑ پر ٹنگا دیا جائے گا۔ میثم تمار کہتے ہیں مولا ایسا کتنی بار ہوگا؟ تو مولا نے فرمایا ایسا ایک بار ہوگا۔ تو میثم تمار فرمانے لگتے ہیں کہ ایسا 70 بار بھی ہو تو میں آپ کا ذکر نہ چھوڑوں۔ یہ ہے میرے مولا سے محبت کرنے والے، یہ ہے میرے مولا سے عشق کرنے والے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دن آ گیا جب میثم تمار کی شہادت ہونے والی تھی۔ کوفے میں ایک ظالم تھا، وہ ظالم ابن زیاد، وہ فرماتا ہے کہ جاؤ کوئی علی کا چاہنے والا لے کے آؤ، بہت دن ہو گئے کسی علی کے چاہنے والے کا خون نہیں دیکھا، میں آج علی کے چاہنے والے کا خون دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو ابن زیاد کے حکم سے کوفے میں سے جو مولا کے چاہنے والے تھے یعنی میثم تمار انہیں لایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تم علی کے چاہنے والے ہو؟ تو بولتے ہیں ہاں میں علی کا چاہنے والا ہوں۔ تو وہ مولا نے ان کو پہلے ہی فرما دیا تھا کہ وہ منافق تمہیں میری شان میں گستاخی کرنے کو کہے گا تم کر دینا، میں تمہاری مغفرت کر دوں گا۔ پر تو میثم تمار نے فرمایا مولا نہیں،
ایسے 70 مرتبہ بھی کوئی کہے تو میں نہیں کہوں گا. تو وہ کہتا ہے کہ اے منافق، جو تو مجھے آج یہاں لے کے آیا ہے، مجھے پہلے سے پتا ہے کہ میری شہادت کیسی ہوگی. میثم تمار تو منافق کہنے لگتا ہے کہ بول، اور تیرے مولا نے کیا کیا بتایا ہے تجھے؟ تو وہ کہنے لگتا ہے کہ تم مجھے میری زبان کاٹ دو گے اور اس طریقے سے مجھے شہید کرو گے. تو منافق کہنے لگتا ہے کہ میں تیرے مولا کا کہا سچ نہ ہونے دوں گا. معاذ اللہ. جاؤ اسے اٹھاؤ اور اس درخت پہ لٹکا دو اور اس کی انگلیاں کاٹ دو. تو جیسے ہی میثم تمار کو درخت پہ لٹکا دیا جاتا ہے، ان کی انگلیاں کاٹ دی جاتی ہے. تو میثم تمار فرماتے ہیں کہ اے کوفے والوں، آج آخری بار میثم کی زبانی علی کے فضائل سن لو، بعد میں موقع ملے نہ ملے. میثم تمار مولا کے فضائل پڑھنا شروع کرتے ہیں. دیکھتے ہی دیکھتے وہاں بھیڑ بڑھنے لگتی ہے. مولا کی فضائل سنتے سنتے بھیڑ بڑھنے لگتی ہے. تو ابن زیاد دیکھتا ہے کہ کوفے میں اتنی بھیڑ کیوں ہو رہی ہے، تو اس کے نوکر اسے بتا دے کہ یہ علی کے فضائل سنا رہا ہے. تو کہتا ہے جاؤ اس کی زبان کاٹ دو. وہی میثم تمار کی شہادت ہو جاتی ہے. درود شریف پڑھیں آپ کی اور آپ کی آل پہ. صرف نبی سے محبت کرنا اور اہل بیت کے لیے بغض رکھنا کچھ کام نہیں آئے گا، کیونکہ آپ نے فرمایا ہے کہ عورتوں میں سب سے افضل بی بی فاطمہ الزہرا ہے، اور آدمیوں میں سب سے افضل مولا علی ابن ابو طالب علیہ السلام ہے، اور ان کے بیٹے جنت کے سردار ہیں. امت میں اب سے نہیں، امت میں پہلے زمانے سے ہی یہ سب گزر رہا ہے. اس دور میں امت میں علی کا ذکر کرنا سب سے بڑا جرم مانا جاتا تھا. لوگوں نے منبر پہ بیٹھ کر مولا کی شان میں گستاخی کی ہے. امام جلال الدین سلطانی شفیع فرماتے ہیں اپنی ایک کتاب میں تاریخ خلافت میں لکھتے ہیں کہ اسلام میں 70,000 ممبروں پہ جمعہ کے دن، عید کے دن، بقری عید کے دن منافق آتے، ممبر پہ چڑھتے اور مولا علی کی شان میں گستاخی کرتے. وہ دور میں سب سے بڑا خطرناک ہوا کرتا تھا. جنہوں نے اس دور میں وقت گزارا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ ان کی محبت کا اعلان کیا ہے. اللہ نے ان کے مقدروں میں شہادت کی موت نصیب عطا فرمائی ہے. ایسی شہادت کی موت عطا فرمائی ہے جیسے میثم تمار کو بھی نصیب ہوئی، کہ ان کی محبت میں اور یاد رکھنا جس کے دل میں آل رسول جناب زہرا کے بچوں کی محبت ہوگی وہ خوش نصیب ہوگا. دنیا سے جائے گا تو انشاءاللہ شہادت کی موت انہیں نصیب ہوگی. آپ حضرت حور علیہ السلام کو دیکھیے، کہا یزیدی لشکر میں رہنے والا، مولا کو گھیر کر لے کر آنے والا، مگر میرے مولا کے حکم پر تعمیل کرتا ہوا، لبیک کہتا ہوا، انہیں بھی شہادت کی موت نصیب ہوئی، ان کو بھی شہادت ملی. جو اہل بیت کی محبت میں دنیا میں زندگی گزارتا ہے کہ جب وہ مرتا ہے، جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو انہیں دفن کر دیا جاتا ہے، لیکن کہ جیسے کہ جس کے دل میں آل رسول کی محبت ہو. امام فری الدین نے فرمایا ہے
کہ اس کی قبر کی زیارت کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں، جو آج کہتے ہیں کہ ولی اللہ کی قبروں پہ نہ جاؤ، وہ لوگ بڑے ظالم ہیں کہ کوئی جائے یا نہ جائے، میرے غوث کی زمین پر، میرے خواجہ کی زمین پر، مخدوم اشرف کی زمین پر، مولا حسین کی زمین پر فرشتے آج بھی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ دلوں میں اہل آل رسول پنجتن پاک اور اہل بیت کی محبت رکھنا، جناب زہرا کے بچوں کی محبت رکھنا، یہ واقعہ ضرور سنا ہوگا آپ نے۔ جب بی بی حلیمہ آئی تو اس وقت بہت کمزور تھی ان کی اونٹنی اور وہ بیچاری غریب تھی۔ جب وہ آئی سیدھا مکے میں تو سارے بچوں کو گود لیا جا چکا تھا سوائے ایک کے۔ وہ بچہ صرف ایک تنہا جناب عبداللہ کا بیٹا تھا۔ دنیا جسے آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے گود میں لیا اور لینے کے بعد جب رواں ہوئی تو آنے سے پہلے غریبی تھی، گھر میں کچھ نہ تھا، اونٹنی دودھ نہیں دے پا رہی تھی، گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہ تھا۔ پر جب سرکار گئے تو سرکار کے جانے کے بعد وہاں برکتوں کا حصول ہوا، اونٹنی کے دودھ آ گئے، کھجوروں کے درخت پہ کھجور کی تعداد بڑھنے لگی، گھر میں برکت ہی برکت ہوئی۔ تو لکھنے والوں نے لکھا حضرت حلیمہ کی شان یہ ہے کہ انہوں نے مصطفیٰ کو پالا۔ حلیمہ نے مصطفیٰ کو پالا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حلیمہ نے مصطفیٰ کو نہیں، مصطفیٰ نے حلیمہ کو پالا ہے۔ درود شریف پڑھے آپ کے اور آپ کے آل کو۔ میرے حسین اب مدینے سے رواں ہو رہے ہیں۔ آج مولا حسین اپنی اہل بیت سے مشورہ کر رہے ہیں کہ بی بی زینب سارے کپڑے باندھ کر لے لو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے لو اور کربلا کی مجاہرت کے لیے نکلو۔ جب مدینے کے انصار یہ بات ہوئی کہ حسین کربلا جا رہے ہیں تو سارے کے سارے عورتیں آپ کے در پر آ گئی، ساری کے سارے آدمی آپ کے در پر آ گئے اور یہی کہنے لگے کہ حسین کیسے جا رہے ہیں، ہمیں چھوڑ کر کیسے جا رہے ہیں؟ وہ بولے کیا کروں، جو بچپن میں وعدہ کیا تھا اب وفا کرنا ہے۔ حسین نہیں چاہتے کہ حسین اپنے خون سے مدینہ منورہ کی گلیوں میں خون بہائے۔ حسین اپنا لہو بہانے کربلا جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے جا رہے ہیں، اپنی بہن زینب کو ساتھ لے جا رہے ہیں، اپنے شہزادے علی اصغر کو ساتھ لے جا رہے ہیں۔ سارے کے سارے انصار آ گئے اور سارے کے سارے رونے لگے، کیسے میرے مولا نکلے ہوں گے رسول اللہ کی اولاد کو دیکھنے، ان کو محسوس کرنا کہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ اہل بیت کی زیارت کرنا ثواب ہے، عبادت ہے، مجھے وہ سب محسوس ہو رہا ہے۔ اب مدینے والے انصار کا غم تھوڑا محسوس کرو کہ نبی کے بعد انہوں نے حسین کو دیکھ کر شکر بجایا کہ نانا کہ ہم شبیہ ہیں۔ حسین سارے کے سارے قدموں میں گر گئے کہ حسین اب روانگی لے رہے ہو۔ انصار کی عورتیں ساری کی ساری عورتیں گھر پر پہنچ گئی، ساری یہی کہنے لگی بیبیوں نہ جاؤ، آپ کے بغیر کیسے جئیں گے؟ آپ ہی تو رسول اللہ کے بعد کہ جن کو دیکھ کے ہمیں سکون ہوتا ہے،
دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک کلام پاک پڑھ رہا ہے، دوسرا قرآن سامنے ہے، جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور میرے نبی نے فرما دیا کہ حسین سے محبت کرنا یعنی مجھ سے محبت کرنا، حسین سے محبت کرنا یعنی مجھ سے محبت کرنا ہے۔ وہ مدینے والے انصار زاروں قطار رونے لگے، سارے کے سارے یہی کہنے لگے کہ حسین آپ نہ جائیں، حسین آپ نہ جائیں، مولا آپ نہ جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں بہت شکر گزار ہوں، بہت شکر گزار ہوں جو آپ نے مجھے اتنی عزت دی۔ دیکھو میرے مولا کو ذرا احساس کرو کہ ان کے محبت کرنے پر، ان کے رونے پر مولا شکر گزار ہے، شکر کر رہے ہیں۔ میرے مولا وہ صرف حسین کا ہی جگر ہے جو تعویل ہونے کے بعد بھی ہم غلاموں پر نظر رکھتا ہے۔ آج یہ بات محسوس کریں، جو ہم یہ بات کر رہے ہیں، جو کلام ہم کہہ رہے ہیں، کیا ماں سیدہ نہیں سن رہے؟ کیا مدینے والے نہیں سن رہے؟ لیکن وہ سیدھا عرش بری پہ جا رہی ہے۔ سب شکر ادا کیجئے آپ نے کہ نہیں اپنے کے نہیں لیے۔ میرے لیے بھی یہ جنت چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ جتنا آپ مجھے محبت کرتے ہیں میں بھی تو اتنی ہی محبت کرتا ہوں آپ سے۔ ذرا سوچئے مدینہ چھوڑنا کس کے لیے آسان ہوگا؟ وہ تو وہیں پر کھیل کود کر بڑے ہوئے ہیں، ہمارے تو نبی ہیں، پر ان کے نانا جان ہے، بابا ہے، ان کے لیے کیسے آسان ہوگا؟ لیکن صرف نانا کے دین کو بچانے کے لیے روانہ ہو کے بہن بیٹیاں سارے کے سارے نکل رہے ہیں۔ امام حسین نے کہا کپڑے وغیرہ باندھ کر لے لو، میں ذرا باہر سے آتا ہوں۔ آپ جب باہر نکلے تو جنت البقیع میں پہنچے۔ جس وقت جنت البقیع میں آپ پہنچے ہیں، اگر آپ اولاد کی جدائی کے غم سے دور ہیں تو وہ صرف سیدہ کائنات کا صدقہ اگر سیدہ اپنا لال نہ دیتی تو ہمارے گھر میں آج اولاد نہ ہوتی۔ آپ گئے، رات کا پہلا حصہ تھا، جب جنت البقیع میں گئے تو ماں کے پاس بیٹھے، امامہ اتار کر رکھا، اور ایک بچہ ماں کی گود میں کیسے مسک کرتا ہے اپنے آپ کو، ویسے ہی حسین کا عالم تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ اے ماں تیرے در پہ دیکھ تیرا لال آیا ہے، اے سیدہ کائنات، خاتون کائنات، اے میرے نبی کی لاڈلی، اے میری ماں، آج دیکھ حسین تیرے در پہ آیا ہے، سوالی بن کر آیا ہے، ذرا بات پہ غور کرو۔ حسین اپنی ماں سے فریاد کر رہا ہے، سوالی بن کر آیا ہے، آج تیرا حسین تیرے در پر آیا ہے، آج تیرا حسین کربلا جا رہا ہے، اپنی ماں اپنے آپ سے لپٹ کر گریہ کر رہا ہے کہ آپ کتنے بڑے عظمت والے ہیں، کہ آپ وہ جو سرکار سے بڑی نسبت رکھتے تھے، میں آپ کے در پر آیا ہوں، وہاں پر اپنی ماں کو فریاد بھی کر رہے ہیں مولا حسین، اپنی خود حسین بیان کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ہر ایک اولاد کے لیے اپنی ماں جان ہوتی ہے، اور ہر ایک ماں کے لیے اپنی اولاد جان ہوتی ہے۔ پوری دنیا کی دولت ایک طرف اور ماں کی محبت ایک طرف پوری دنیا کی محبت رہے اور ایک طرف ماں کا پیار، تو ماں کے پیار کا پلہ ہی بھاری رہے گا۔ ماں سیدہ کائنات، ذرا غور کریں،
ماں سیدہ نے ہم پر بن دیکھے بھروسہ کیا، بن دیکھے حسین کو قربان کیا۔ کوئی ماں اپنے بچے کو قربان نہیں کر سکتی، وہ صرف ماں سیدہ خاتون جنت سیدہ کائنات نبی کی لاڈلی ہی کر سکتی ہے۔ پھر بھی آج آپ کے بابا کی امت ہی آپ کے بیٹوں کے غم میں رونے کو شرک کہتی ہے کہ اس وقت ماں سیدہ مزار منورہ سے آواز آتی ہے کہ میرے لال، میرے جگر، میری آنکھوں کا نور، میرے دل کے چین، میرے حسین، میرے دل کی ٹھنڈک، ذرا پانی دینے میں دیر ہو جاتی تو میں کیسے تڑپ جاتی تھی، اور آج میں تڑپ جاتی ہوں تو میں کیسے بتاؤں کہ میں تمہیں کتنی محبت کرتی ہوں میرے لال۔ کیوں غم زدہ ہو کے آئے ہو ماں، مجھ سے آپ کی جدائی برداشت نہیں ہوگی۔ ماں سیدہ فرماتے ہیں کہ حسین اب اپنی ماں کو اتنا مت مجبور کر کہ میں اپنی مزار منورہ سے باہر آ جاؤں تو قیامت آ جائے گی، چاند اپنی جگہ سے ہل جائے گا، حور و ملک چہک جائیں گے اور پروردگار کے کرم سے قیامت برپا ہو جائے گی۔ حور و ملک کی چیخ نکل گئی ماں بیٹوں کی بات سن کے۔ پھر کہتے ہو غم حسین میں رونا شرک ہے؟ ہم وہ نہیں کہ دوسروں کے بولنے پر ڈاماڈول ہو جائیں، ہم وہ ہیں جو مولا حسین کے در کو سچے دل سے چاہتے ہیں۔ سیدہ نے کہا کہ اے میرے لال، تو جس وقت پیدا ہوا تھا تیری موت کا اسی وقت فیصلہ ہو گیا تھا کہ تو شہادت دے گا کربلا میں۔ سوچو ذرا، جو ماں نے اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھ کر پالا، بے شک علم غیب سے سیدہ کائنات آپ یہ بات جانتے تھے کہ کربلا میں آپ کو شہید کیا جائے گا۔ گھر کی بیٹیوں سے سر سے چادر چھین لی جائے گی، پھر بھی آپ نے صبر کیا اور اللہ کا شکر کیا۔ آپ کیا فاطمہ زہرا سلام علیہا کی یہ شان ہے کہ میرے لال، تیری ماں کا تجھے خدا حافظ۔ ماں سے ودا ہونے کے بعد اپنے حسین اپنے ننھے ماموں ابراہیم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں نامو جان، آپ کو حسین کا سلام، میرا سلام قبول کرو، مجھے معاف کرنا، میں آپ پہ فدا نہ ہو سکا، پر آپ میرے لیے اللہ کے پاس چلے گئے، لیکن آج میں آپ کا قرض اتاروں گا، آپ میرے لیے دعا کرنا، مجھ پر کربلا آسان ہو۔ اللہ حافظ کہہ کر روضہ رسول پر آ گئے۔ آنے کے بعد ان کی ایسی حالت بگڑی کہ ان نے اپنا امامہ اتارا اور بال بکھیر دیے، بیٹھ گئے مزار اقدس پہ اور آپ سے مسح کرنا شروع کیا۔ جس طریقے سے میرے نانا مجھے محبت کرتے تھے، آج حسین نانا آپ کے در پر آیا ہے اور آپ سے اتنی ہی محبت کرتا ہے، اظہار کر رہا ہے، اے سیدہ مرسلین، خاتم النبین، شفیع المسلمین، رحمت اللہ عالمین، حسین آپ کے در پر آیا ہے، سوالی بن کر آیا ہے، حسین آپ کے در پر آیا ہے، سوالی بن کر آیا ہے۔ اے نانا جان، اپنے حسین سے ملو گے نہیں؟ جب جبریل امین نے آپ کو
बशारत दी थी कि हुसैन कत्ल होगा, ज़ारो कतार रोने लगे थे। लोगों ने पूछा, या रसूलल्लाह, हुसैन की पैदाइश पर आप खुश होने के बजाय रो क्यों रहे हो? तो आपने फरमाया कि अभी जिब्रील अमीन आए थे, कहने लगे कि या रसूलल्लाह, जिससे आप इतनी मोहब्बत जता रही हो, ये वही हुसैन है जिसे करबला में आपकी उम्मत शहीद करेगी। नाना, मैं आपके दर पर आया हूँ। ऐ मेरे नाना, जागो, जागो तो सही, देखो मैं हुसैन हूँ जिसकी आमद पर आप उठकर चले आते थे, और आप जब नमाज की हालत में होते थे तो मैं आपकी पुश्त पर चढ़ सवार हो जाता था, और जब तक का मैं खुद से ना उतरूं तो आप भी सजदे में रहते थे, सजदे में से सर को ना उठाते। ऐ मेरे नाना, नाना जान, आज हुसैन आपसे जुदाई बर्दाश्त ना कर सकेगा। ऐ मेरे नाना जान, कब्र मुनव्वरा से बाहर आए, हुसैन को अपने पास बुलाए। हुसैन आपसे आखिरी विदाई ले रहा है। ऐ मेरे नाना, एक बार देखिए तो एक बार बात तो कीजिए हुसैन से। उस वक्त मज़ार मुनव्वरा से आवाज़ आई, ऐ मेरे हुसैन, ऐ मेरे लगते जिगर, मेरे खून, मेरे लगते जिगर, मेरी जान, मैं तुम पे कुर्बान। इमाम हुसैन गश्त खाकर गिर गए। उस नींद की हालत में मौला देखते हैं کہ امام حسین علیہ السلام سر اقدس رسول کریم سرور کائنات خاتم النبیین مدینے میں آرام فرمانے والے میرے آقا سید المرسلین صلاۃ العالمین کے زانگ پر اپنے اولاد کو لٹائے ہوئے ہیں اور اپنی انگلیوں سے امام حسین کے زلفوں کو سنوار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سب جانتا ہوں میرے لال، تیرا نانا تجھ سے جب بھی اتنی ہی محبت کرتا تھا اور آج بھی اتنی ہی محبت کرتا ہے۔ میرے حسین، امام حسین، آپ نے پیارے سے انداز میں کہا، نانا جان آپ مزار میں تھوڑی سی جگہ بنا لیجئے کہ حسین آپ کے ساتھ دفن ہو جائے۔ حسین آپ کی جدائی برداشت نہ کر پائے گا۔ سوچئے ذرا، مدینہ تو امت ہی نہیں چھوڑنا چاہتے، یہ تو آپ کے نانا کا در ہے، آپ کے نانا کا گھر ہے۔ حسین، امام حسین، نانا کے جان، آپ مجھے وہ جگہ پر لے چلے جہاں میں شہید ہوں گا۔ امام حسین علیہ السلام سرور کائنات وہی جگہ لے کے گئے۔ آپ جہاں شہید ہوگے، یہ وہی آپ کے اصحاب کو شہید کیا جائے گا۔ وہاں سیدہ زینب کو ہاتھوں میں زنجیریں پہنا کر وہاں سے لے جایا جائے گا۔ سیدہ سکینہ کے کانوں سے بالیاں کھینچ لی جائے گی۔ آپ نے سب بتایا کہ نہر فرات ہے میرے لال، یہ تیری ماں کا صدقہ ہے اور تجھے وہی صدقے سے دور کیا جائے گا۔ وہ سب کچھ بتایا، کہنے لگے تو میرا لال ہے، میرے حسین، میں تجھے بچپن سے پالا، تو میری لاج رکھ لے گا، تو سیدہ کی لاج رکھ لے گا۔ امام حسین کے جانے سے پہلے وہ زمین کرب و بلا تھی، وہ بدقسمت تھی، جب تو جائے گا تو وہ تیری شہادت ہوگی تو وہ زمین کربلا بن جائے گی۔ میرے بیٹے تو جا، حسین تمہیں شہید ہونا ہوگا، تیرے شہید کے بعد تیرے شہادت کے بدلے میں اپنی امت کو بخشواؤں گا۔
درود شریف پڑھیں آپ کے نام. اللہ اکبر. وہاں سے بدا ہوتے ہیں, الوداع کہتے ہیں. وہاں بی بی زینب سے کہا ساری تیاری کر لی؟ سیدہ زینب نے کہا ہاں ٹھیک ہے. وہاں بی بی سغرا, مولا حسین کی بیٹی بی بی سغرا کہتے ہیں, جو بہت شدید بخار میں تھی, اتنی شدید کہ اگر کوئی پھول رکھتے تو وہ پھول مرجھا جاتا. آپ زاروں قطار رونے لگی, بابا جان آپ مجھے بھی ساتھ لے جائیں. سغرا نے ایسا کیا کر دیا, سغرا نے ایسا کیا کر دیا ہے میرے بابا, آپ مجھے بھی ساتھ لے جائیں. سیدہ زینب سے کہہ رہی ہے اسے چھوڑ دو, بلکہ سارے کا سارا سوار ہو جاؤ. میں نے کیا خطا کی ہے بابا, آپ مجھے لے کیوں نہیں جا رہے؟ بابا مجھے ساتھ لے چلیں. سغرا پیدل, اگر قافلے میں جگہ نہیں ہے تو سغرا پیدل چلے گی. بابا آپ مجھے چھوڑ کر نہ جائیں, آپ مجھے ساتھ لے جائیں. بابا مجھے دیکھیں, بابا میں آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی. آپ کو ہوش نہیں, آپ ہوش بے ہوش کی حالت میں تھی. تھوڑا سی پانی منہ پہ لگا لیا. حضرت علی اکبر علیہ السلام آپ نے اوپر چڑھا, اپنے اوپر چھینٹے مارنے کے بعد آپ لیٹ گئی. اٹھنے کے بعد کہنے لگی کہ اب میرے اندر بخار نہیں ہے, میرا بخار ٹھنڈا ہو چکا ہے. بابا علی اصغر سے مجھے محبت, علی اصغر سے مجھ سے محبت کر رہا تھا. میں علی اصغر سے بہت محبت کرتی ہوں, مجھے ساتھ لے جائیں. بابا میں علی اصغر کی محبت میں چلنا چاہتی ہوں. بابا میں اس کا جھولا جھلانا چاہتی ہوں. بابا وہاں میں آپ کے کپڑے دھویا کروں گی. میرے بابا اصغر سے جدا نہ کرے. جب مولا علی حسین آنکھ سے اشک بلا ہو گیا تو آپ نے منہ گھما لیا اور کہا کہ یہ بیمار ہے, اسے یہی چھوڑو. ہم سب باقی سب کو یہ سیدہ کائنات تھی. بی بی سغرا جاتی تو ان کو بھی چادریں چھین لی جاتی. آپ کو اور باہر نکالے وہ ماں کے قدموں میں گر گئے اور کہ ہاں ماں سمجھائے, بابا نہیں سمجھ رہی ہے. آپ نے کہا بیٹا تم شدید بخار میں ہو, میری جان تم اتنی شدید بخار میں ہو کہ تمہیں آرام کرنا چاہیے. مجھ میں کتنی طاقت آ گئی ہے ماما کہ میں چل سکتی ہوں. مجھے آپ ساتھ تو لے چلے. بی بی شیر بانو زاروں قطار رونے لگی, کہنے لگی مولا یہ کیسے امتحان ہے. امام حسین نے کہا بی بی یہ پہلا امتحان ہے کہ اس کی بیٹیاں بی بی شیر بانو زاروں قطار رونے لگے کہ مولا یہ کیسا امتحان ہے. امام حسین نے کہا بی بی پہلے امتحان ہے کہ بیٹے بھوکے رہے, ماں باپ ان کو چھوڑ کے یہیں سے روانہ ہو گئے. یہ بات امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ بی بی سے یہ آخری ملاقات ہے. یہ بی بی جانتی تھی کہ ان کے بابا کو وہ دوبارہ نہیں دیکھ پائیں گی. علی اصغر کے پاس جاتی ہے, ماں چاہتی ہے کہ علی اصغر کو گود میں لے لے.
بی بی سغرا کہتی ہے ماں علی اصغر کو میرے گود میں نہ ڈالے کیونکہ علی اصغر چھوٹا سی پھول ہے، میری بخار اتنی تپش ہے کہ یہ پھول مرجھا جائے گا۔ ماں کچھ دیر بیٹھ جاتی ہے، یہ پھول کو میرے سامنے لے کر بیٹھ جائے، میں علی اصغر کو دیکھنا چاہتی ہوں، میں علی اصغر سے کھیلنا چاہتی ہوں، میں علی اصغر کو آخری بار دیکھنا چاہتی ہوں۔ میری بخار کا عالم تو دیکھے ماں، مجھے علی اصغر کو دیکھ کے اتنی مسکراہٹ ملتی ہے، اتنا سکون ملتا ہے۔ بی بی سغرا زاروں قطار سے رونے لگے، ماں نے منہ پھیر لیا، سارے کے سارے باہر آ گئے، پھر ماں کا دل تڑپا۔ ماں نے کہا مولا آخری بار مجھے سغرا سے مل لینے دے، آپ کی طبیعت اتنی خراب تھی کہ آپ کو چھوڑ کر جانا بھی نہیں ہو رہا تھا، وہ بیمار تھے۔ اپنے علی اصغر کی زیارت کی، دل علی اکبر سے فرمایا بھیا آپ کے ساتھ لے چلے، مجھے لے چلے بھیا، آپ کی شادی کا بھی مجھے ارمان تھا، میں شادی کا صحرا دیکھنا چاہتی تھی، آپ کا ارمان تھا کہ میں آپ کی شادی کا صحرا دیکھوں۔ حضرت میں آپ کی شادی کا صحرا دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ سب تیار ہو گئے، سب لوگ تیار ہو گئے، سب کے سب نے سامان رکھ لیا۔ حضرت جعفر اپنے سامنے کھڑے ہو گئے، آپ کو لگا کہ کہیں یہ مجھے روکنے تو نہیں آئے۔ آپ نے کہا کہ یہ بات ہے، آپ نے کہا بی بی زینب اکیلے کیسے جا رہی ہو؟ جب حسین پہ کوئی مصیبت آئے تو یہ میری دونوں اولادوں کو لے جاؤ، ان کو صدقہ کر دو، جاؤ، خدا تمہاری حفاظت کرے۔